ایسی ظالم و جابر حکومت آ جائے کہ جو ذکر علی کرنے سے روک دے تو کیا کرنا چاہیے؟ حب علی عبادہ. بھائی آپ ناشتہ کر چکے ہیں, چائے پی کر آ چکے ہیں, تو آپ سماعت اسٹرونگ ہیں. ذکر و علی نے بعد علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, لیکن حکومت آ جائے ظالم و جابر جو علی کا ذکر کرنے پر پابندی لگا دے, تو نبی نے کہا حب علی عبادہ, علی کی محبت عبادت ہوتی ہے, محبت دل سے ہوتی ہے, اور دلوں پر حکومتوں کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ذمہ داری کے ساتھ ہر شہ کے 4 وجود, بات تھوڑی ٹف ہے. ہر شہ کے حضور پڑھا لکھا مجمع ہے, 4 وجود ہیں. ایک وجود ہے وجود لفظی, ایک وجود وجود ذہنی, ایک وجود وجود کتبی, ایک وجود وجود حقیقی. وجود کتنے ہوئے؟ اب میں آپ سے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں, ایسا مجھے لگے کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں تاکہ رسپانس ملتا رہے. پہلا وجود وجود لفظی. وجود کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ, بس اتنا ہی چاہتا ہوں. وجود ہیں 4. پہلا وجود لفظی, دوسرا کتبی, تیسرا ذہنی, چوتھا حقیقی. آپ کو پیاس لگی, مجھے پیاس لگی, میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا پلیز گیو می 1 گلاس واٹر. بچے نے مجھے پانی دے دیا, لیکن میں پیاسا بیٹھ کر کہتا رہوں پانی پانی پانی, اور پانی موجود نہ ہو, زبان سے کہتا رہوں, تو کیا میری پیاس بجھے گی؟ نہیں بجھے گی. پیاس بڑھ جائے گی لیکن پیاس نہیں بجھے گی. تو نتیجہ اخذ یہ ہوتا ہے کہ یہ وجود لفظی بیکار, جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وجود لفظی بیکار. دوسرا وجود ہے وجود ذہنی. میں بیٹھا ہوا ہوں اپنے روم کے اندر اور تصور کر رہا ہوں دریا میں پانی ہے, ہاوڑا برج کا جو دریا ہے اس میں پانی ہے, کنویں میں پانی ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ کیا اس وجود ذہنی سے, اس سوچ سے میری پیاس بجھے گی؟ نہیں بجھے گی, پیاس بڑھ جائے گی. اور تیسرا وجود, بڑی بات کہنا چاہتا ہوں, تیسرا وجود ہے وجود کتبی. میں پیاس کے حالت میں, تشنہ لبی کے عالم میں نے کاپی اٹھائی, پین اٹھایا, لکھنا شروع کیا, پانی پانی پانی. کاپی بھر گئی اور پانی کا وجود نہیں, تو کیا پیاس بجھ جائے گی؟ تو آپ تھوڑا سا میرے سامنے آ جائیں گے, مجھے آپ کو کہہ رہا ہوں کیا پیاس بجھ جائے گی؟ میں نے کیوں بلایا وہ میں جانتا ہوں. پیاس بجھے گی, پیاس میں اضافہ ہوگا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وجود کتبی بیکار. وجود کتنے ہیں؟ وجود ہیں 4. میں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں. وجود ہیں 4. وجود ذہنی, وجود کتبی, وجود لفظی, وجود حقیقی. تصور کیا پانی نہیں, لکھا پانی نہیں, سوچ رہا ہوں پانی نہیں. نتیجہ یہ اخذ ہوا یہ 3 وجود ہیں بیکار. اللہ اکبر اللہ. میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ 3 وجود بیکار ہوئے کہ نہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہیں بھائی؟ پہلا وجود وجود ذہنی بیکار, دوسرا وجود وجود لفظی. میں پیاس کی حالت میں کہوں پانی 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 موجود نہ ہو تو یہ وجود لفظی بیکار. تیسرا وجود ہے وجود ذہنی, تصور کر رہا ہوں پانی ہے نہیں, یہ بھی بیکار. تھوڑا سا امتحان ہے نوجوانوں. چوتھا وجود ہے وجود حقیقی. میں نے اس بچے سے کہا بیٹا پانی لا دو. بچہ اٹھا, گلاس میں پانی دیا, میں نے پانی کو لیا, حلق میں داخل کیا, پانی کو پیا. بتائیے پیاس بجھی؟ پیاس بجھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وجود حقیقی جو آ گیا. پانی پیا تو پیاس بجھ گئی. تو معلوم ہوا تینوں بیکار. چوتھا کارنامہ
پانی پیا، پیاس بجھ گئی، لیکن سلام کرو پیغمبر خدا کو کہ جنہوں نے ان تینوں وجودات کو کارآمد بنا دیا۔ یہ تینوں وجود بیکار تھے۔ پہلا وجود رسپونس چاہتا ہوں، پہلا وجود وجود لفظی بیکار تھا، لیکن نبی نے 1400 سال پہلے اسے کارآمد بنا دیا۔ نبی نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا زندہ باد زندہ باد۔ سلامت رہیں، علی کا ذکر کرنا عبادت، یہ پہلا وجود کارآمد۔ دوسرا وجود ہے وجود ذہنی، بیکار تھا۔ نبی نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کا تصور عبادت، علی کو ذہن میں لانا عبادت، علی کو دل میں بسانا عبادت۔ دوسرا وجود بھی کارآمد ہو گیا۔ تیسرا وجود ہے وجود کتبی۔ میرا بیان آسان ہے لیکن بات بہت اہم ہے۔ وجود کتبی بیکار تھا۔ نبی نے فرمایا من کتبا فضیلت علی ابن ابی طالب فلہ اجر و ثواب فی الدنیا والآخرہ حتی ما بقی المکتوب۔ اگر کسی نے میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو لکھا، کسی نے ایک شعر لکھا، کسی نے ایک جملہ لکھا، کسی نے مرثیہ لکھا، کسی نے نوحہ لکھا، جب تک وہ تحریر باقی رہے گی اسے دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا، آخرت میں بھی۔ اب جملہ میں دینا چاہتا ہوں، یہ تیسرا وجود کارآمد ہو گیا۔ وجود لفظی کارآمد، وجود ذہنی کارآمد، وجود مکتوبی کارآمد۔ چوتھا وجود ہے وجود حقیقی۔ نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت۔ آپ نے نہیں دیکھا لیکن امام نے کہا کہ ہم آئیں گے۔ کوئی عزادار، کوئی چاہنے والا زیارت سے محروم نہیں ہوگا۔ اب چونکہ بہت سے تبرکات ہیں جو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے۔ 4 وجود کارآمد، کاش کہ یہ 3 4 کا معاملہ نہ ہوتا۔ یہ پہلا، دوسرا اور تیسرا، ارے توبہ، یہ پہلا، دوسرا اور تیسرا، ارے توبہ۔ ہمارے سامنے بس مرتضیٰ کی بات کرو، نعرہ حیدری۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب نے علی کو پکارا۔ اچھا، صراط مستقیم کی ضرورت ہے ہر دور میں تاکہ انسان راہ منزل پر گامزن رہے۔ ایک صراط مستقیم کہ جب نہ کب تھا، نہ تب تھا، نہ جب تھا، نہ یہاں تھا، نہ وہاں تھا، نہ کہاں تھا، نہ جہاں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مکی تھا، نہ مکان تھا، نہ ہوائیں تھی، نہ فضائیں تھی، نہ خلائیں تھی، نہ بلائیں تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ بلندی تھی، نہ پستی تھی، نہ ویرانہ تھا، نہ بستی تھی، نہ بحر تھا، نہ بر تھا، نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ خشک تھا، نہ تر تھا، نہ شجر تھا، نہ اثر تھا، نہ ادھر تھا، نہ ادھر تھا، نہ کدھر تھا، نہ جدھر تھا، نہ یہاں تھا، نہ وہاں تھا، نہ کہاں تھا، نہ جہاں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مکی تھا، نہ مکہ تھا، نہ آدم تھے، نہ شیش تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ یوسف تھے، نہ لوط تھے، نہ صالح تھے، نہ زکریا تھے۔ کوئی نہیں تھا بلکہ بننے والے، بنانے والے خدا کی ہستی تھی، بننے والے محمد کی ہستی تھی۔ لیکن حضور ہیں اکیلے۔ اب حضور کو ضرورت ہے ایک ناصر کی، مددگار کی۔ مددگار تو چاہیے، موسیٰ کو بھی مددگار کی ضرورت، ابراہیم کو بھی مددگار کی ضرورت۔ کوئی تو ہو جو اس جیسا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ کوئی تو ہو جو اس
جیسا ہو، کیونکہ جانشین جانتے ہیں، جانشین اس کی جگہ پر بیٹھنے والا، یہ ہے فارسی لفظ. خلیفہ اس کے پیچھے آنے والا، یہ ہے شاہ نشین. ہر عزا خانے میں شاہ نشین ہوتی ہے. الحمدللہ اب تو گھروں میں بھی شاہ نشین ہیں. سبحان اللہ. اگر اپنے گھروں کو محل بنانا چاہتے ہو تو پھر شاہ نشین ہو. شاہ نشین بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ. اللہ اکبر. یہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، جو چاہے مانگ لو، جو چاہے طلب کر لو. اس کے ہاتھوں کا دھون لالو جواہرات بن جائے، دیوار کو دیکھ لے تو سونا بن جائے. ماشاءاللہ چاروں طرف حصار میں ہے جانشین. نبی اکیلا ہے، نبی اکیلا ہے. صراط مستقیم پر لے کر چلنا مشکل تھا، پرابلم آ رہی تھی تو بارگاہ خداوندی میں دعا کی، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے، لفظ پر توجہ چاہتا ہوں، من لدنک، اپنی بارگاہ سے، گھر سے، اپنی بارگاہ سے ایک نصیر دے دے، ایک نصیر دے دے. عربی گرامر کی، کیونکہ میں طالب علم ہوں عربی گرامر کا، عربی اردو سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. نصیر اور ناصر میں فرق ہے. نبی نے ناصر نہیں مانگا، نبی نے نصیر مانگا. مجھے اپنی بارگاہ سے نصیر عطا کر دے، اس لیے کہ ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی کبھی مدد کرے. اللہ اکبر. جو کبھی کبھی مدد کرے. لیکن نصیر اسے کہتے ہیں جو خیبر میں بھی مدد کرے، خندق میں بھی مدد کرے، حنین میں بھی مدد کرے، بدر میں بھی مدد کرے. اس نصیر کو رسول مانگ رہے ہیں خدا سے. عبد اور معبود کے درمیان سلسلہ گفتگو جاری ہے. اے میرے حبیب، کیسا سلطان چاہیے، کیسا بادشاہ چاہیے؟ ہمارے پاس آدم جیسا بادشاہ ہے، لے جاؤ. اب میں تھوڑی سی بیداری چاہوں گا. آدم جیسا لے جاؤ. کہا ایسا سلطان نہیں چاہیے کہ جس کو ایک ترک اولا کی بنا پر جنت سے نکالا گیا ہو. مجھے وہ سلطان چاہیے جس کے بچوں کو جوانان جنت کا سردار. زندہ باد، زندہ باد. سلامت رہیں. عبد اور معبود کے درمیان سلسلہ گفتگو جاری ہے. آواز قدرت آئی، میرے حبیب شیش جیسا لے جاؤ، شیش جیسا سلطان لے جاؤ. کہا کہ ایسا سلطان نہیں چاہیے کہ جو دنیا والوں کے کپڑوں کو سیے. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو دنیا والوں کے کپڑوں کو سیے. اچھا میمنہ قلب لشکر، اب دیکھتے ہیں کہ ادھر سے رسپانس زیادہ ہوگا یا ادھر سے. ماشاءاللہ. کون سا سلطان؟ شیش جیسا. کہا کہ نہیں، جو کپڑوں کے، دنیا کے کپڑوں کو سیے وہ نہیں چاہیے، بلکہ وہ چاہیے کہ جس کے کپڑے جنت سے سی کر. ہائے ہائے، بڑا جملہ میں نے. نعرہ حیدری. کیا سماتے ہیں، کیا مجمع ہے. ماشاءاللہ. اب آپ کے اذہان عالیہ کے طیب و طاہر میں معراج مہدی کچھ روحانی فقرے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب، میرے حبیب، بتاؤ کیسا سلطان چاہیے. اچھا ہمارے پاس یوسف جیسا نصیر ہے، یوسف جیسا سلطان ہے. کہا نہیں، مجھے ایسا سلطان نہیں چاہیے کہ جس کے حسن سے، جس کے حسن سے زلیخا کی جوانی پلٹے. مجھے وہ سلطان چاہیے جس کے اشارے پر سورج کی روانی بنتے. مولا سلام. دیکھیے اب قلب لشکر سے تھوڑا میمنہ بھاری ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں معاملہ ادھر کا غالب ہوگا یا ادھر کا. لیکن
میں تو چاہتا ہوں برابر سب کے ہاتھ اٹھے، سب کے ہاتھ بلند ہو، سب کے دلوں میں تازگی ذکر علی بن ابی طالب سے پہنچتی رہے، اس لیے کہ ذکر علی بن طالب لہو بڑھاتا ہے، عمر بڑھاتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میں ہر بات حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں، میرے حبیب ابراہیم جیسا سلطان لے جاؤ، ابراہیم جیسا سلطان لے جاؤ، نہیں، وہ سلطان نہیں چاہیے جس نے میرے گھر کی تعمیر کی ہو، میرے گھر کو بنایا ہو، مجھے وہ سلطان چاہیے کہ جس کے استقبال میں خانہ کعبہ نے، بھائی ماشاءاللہ کتنی اچھی سماعت ہے آپ کی۔ اگر میں آہستہ سے کہوں کہ مام تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بات ہلکی ہے، معراج مہدی کو ہلکے میں مت لینا، اس لیے کہ جو بھی حلقہ حسین میں آ جاتا ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، پائندہ باد، سلامت رہے، یہ ہے علی والوں کی شان، یہ ہے غدیریوں کی شان۔ کہا میرے حبیب موسیٰ جیسا سلطان نصیب لے جاؤ، کہا مجھے ایسا سلطان نہیں چاہیے کہ جو اژدہا سے ڈر جائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جو اژدہا سے ڈر جائے، مجھے وہ سلطان چاہیے جو گہوارے میں لیٹ کر سبحان اللہ۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں پر قربان، سبحان اللہ۔ اب یہ سلسلہ طولانی ہے، بس تمام کر دوں۔ میرے حبیب اگر موسیٰ بھی نہیں چاہیے تو پھر نوح جیسا سلطان لے جاؤ، مولا سلامت رکھے، نوح جیسا سلطان لے جاؤ۔ کہا مجھے وہ سلطان نہیں چاہیے کہ جس کی کشتی لکڑی کے ٹکڑوں سے بنی ہو، مجھے وہ سلطان چاہیے کہ جس کی کشتی نور کے ٹکڑوں سے بنی ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس کی کشتی نور کے ٹکڑوں سے بنی ہو۔ کہا میرے حبیب عیسیٰ جیسا سلطان حاضر ہے، سلامت رہے، عیسیٰ جیسا سلطان حاضر ہے۔ کہا مجھے ایسا سلطان نہیں چاہیے کہ جس کی ماں کو وقت ولادت کعبے سے نکالا گیا ہو، مجھے وہ سلطان چاہیے جس کی ماں کو وقت ولادت کعبے میں بلایا گیا۔ قربان جاؤں میں آپ پر۔ اب خدا نے کہا کہ پھر اب تو کائنات میں ہمارے پاس عظیم سب سے بڑا خزانہ علی کی شکل میں ہے، کہا اسی کو تلاش تھی، اسی کی ضرورت تھی، مل گیا۔ لیکن جب وصال پیغمبر خدا ہوا، جلدی سمیٹا، وصال پیغمبر ہوا، تو اب اس کے بعد نبی کی جگہ پر کون آئے؟ وہی تو آئے جو نبی جیسا ہو، نوجوانوں، جو نبی جیسا ہو اسی کو آنا چاہیے۔ کیا وہ آئے گا کہ جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ دیوار کے پیچھے کھڑا کون ہے؟ میں نے کچھ کہا ہے؟ کیا وہ آئے گا جو کہے کہ کاش میں پرندہ بن جاتا؟ نہیں، وہی آئے جو زمین سے زیادہ